تمہارا شوہر کیا تمہاری ساس بھی آ کر تم سے پوچھے گی ہانیہ تمہارے پیر دبا دوں میری نیند کا وقت ہو رہا ہے. آپ کو مجھ سے یہی کہنا چاہیے. اوکے تم بس شافع اور ایان کے ساتھ دوستی بڑھاؤ پھر یہ شوہر تمہاری غلامی کرے گا. کہ روکو اسے کومل لیکن اس کے بعد ورنہ نہیں لگانا. پلیز لگانا ہے. تم اور تمہارا باپ جو یہ کر رہے ہیں اسے فوراً روکو ورنہ. بہو بیٹی میں کومل نے تو ہانیہ کے ساتھ اس کے سسرال میں آ کر اس کے شوہر فائق اور اس کی ساس فہمیدہ کو سبق سکھانا شروع کر دیا ہے. اور فائق کو جب پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے اس کی کمپنی کے شیئرز اس کی مرضی کے بغیر مارکیٹ میں بک رہے ہیں، آفتاب جو کہ کومل کا والد ہے وہ اس کے ساتھ کیا کچھ کرنے والا ہے، تو فائق جو ہے وہ بہت زیادہ غصے میں آ جائے گا کیونکہ آفتاب اسے بہت بڑا نقصان پہنچانے والا ہے بزنس کے معاملے میں، اور فائق سے یہ سب کچھ برداشت نہیں ہوگا. اور جب کومل آئے گی فائق کے سامنے اور فائق کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ سب کچھ کوئی اور نہیں بلکہ کومل کا باپ آفتاب ہی کر رہا ہے، تو وہ کومل سے غصے سے کہے گا کہ تم اور تمہارا باپ یہ جو کر رہے ہو نا اب اسے فوراً روکو ورنہ. تو یہاں پر کومل جو ہے وہ فائق سے کہے گی آپ کو مجھ سے یہی کہنا چاہیے روکو اسے کومل، اس کے بعد ورنہ نہیں لگانا، پلیز لگانا ہے. اوکے. اور فائق جو ہے وہ کومل کی یہ بات سن کر کافی زیادہ غصے میں آ جائے گا اور اسے یہی کہے گا کہ میں تم لوگوں کو دیکھ لوں گا اور تم لوگوں کو سبق سکھا دوں گا. ہانیہ جو کہ کافی زیادہ ڈری ہوگی کہ کومل اور اس کا والد نہ جانے کیا کرنے والے ہیں، اور کومل کا والد جو کچھ کر رہے ہیں اس کے بعد فائق جو ہے وہ ہانیہ کے ساتھ کیا سلوک کرے گا. اس وجہ سے ہانیہ جو ہے کافی زیادہ خوفزدہ ہوتی ہے. تو یہاں پر کومل جو ہے وہ ہانیہ کو بھی سمجھاتی ہے اور ہانیہ سے یہی کہتی ہے کہ تم بس شافع اور ایان سے دوستی بڑھاؤ، پھر یہ جو تمہارا شوہر ہے نا تمہاری غلامی کرے گا، اور تمہارا شوہر کیا بلکہ تمہاری ساس بھی آ کر تم سے پوچھے گی کہ ہانیہ تمہارے پیر دبا دوں میری نیند کا وقت ہو رہا ہے. اور ہانیہ حیران و پریشان ہو کر کومل کی یہ ساری باتیں سن رہی ہوگی کیونکہ ہانیہ کو اس کے شوہر فائق نے کہا ہوتا ہے کہ یہ جو کومل ہے یہ ہمارے رشتے کے درمیان دراڑ ڈالنا چاہتی ہے اور میں اس کے منہ لگنا نہیں چاہتا، تم خود ہی اس معاملے کو سلجھا دو. تو یہاں پر ہانیہ جو ہے وہ اپنے شوہر کی یہ بات سن کر کافی زیادہ خوش ہو گئی تھی اور اس نے اپنے شوہر سے یہی کہا تھا کہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ آپ نے مجھ پر اعتبار کیا ہے. اور فائق نے بھی ہانیہ سے یہی کہا ہوتا ہے کہ تم میری بیوی ہو اور میں تمہارے ساتھ برا نہیں کر سکتا. اب ہانیہ کو کافی زیادہ فکر لگی ہوئی ہے کہ کومل نہ جانے کیا کرنے والی ہے. ہانیہ نے شافع سے بھی یہ کہہ رکھا ہوتا ہے کہ کومل جو ہے وہ یہی چاہتی ہے کہ وہ میری فائق سے طلاق کرا دے